محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زاریات کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ زاریات کی آخری آیات کریمہ ہیں، یہ سورۃ زاریات کا آخری درس ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں کافروں کے رویہ کو بیان فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں یہ کوئی ان کی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ ان سے پہلے لوگ جتنے کافر گزرے ہیں، گمراہ گزرے ہیں، انہوں نے وہی اعتراض کیے ہیں جو آپ پر کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ان پر بھی یہ اعتراضات کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اسی طرح ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آئے انہوں نے اپنے رسول کو یہی بات کہی ہے کہ آپ جادوگر ہیں یا مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ جتنے بھی کافر گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی اللہ کا رسول آیا، اللہ کا پیغمبر آیا، انہوں نے یہی کہا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ مجنون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو ہدایت کا سامان پیدا فرمایا، اپنے رسول مبعوث فرمائے، پیغمبر مبعوث فرمائے، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی امت میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دانش مند ہوتے ہیں، لیکن ان بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسولوں کو کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، یہ پاگل ہیں۔ اَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ فرمایا کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے ہیں کہ جو بھی پیغمبر تمہارے پاس آئے، رسول تمہارے پاس ہے، اس کو یہی بات کہنی ہے کہ تم جادوگر ہو، پاگل ہو؟ فرمایا نہیں، وصیت نہیں کی، بل ہم قوم طاغون، لیکن یہ لوگ ہیں سرکش لوگ ہیں، گمراہ ہیں۔ وصیت نہیں کی لیکن ان سب کا کردار ایک جیسا ہے۔ جتنے ان سے پہلے جو گمراہ تھے ان کی سوچ اور آج کے جو گمراہ لوگ ہیں ان کی سوچ برابر ہے۔ پرانے قسم کے گمراہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے، جدید قسم کے جو گمراہ لوگ ہیں وہ آج بھی وہی اعتراض کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں نے کیے تھے۔ وہ بھی گمراہ تھے، یہ بھی گمراہ، اصل تو گمراہی کی وجہ سے اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی طرف التفات نہ کیجئے۔ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اور آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ قابل ملامت نہیں ہیں، آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنا حق ادا فرما دیا، ان کو دعوت دے دی، ان کی فکر کی۔ اگر یہ لوگ پھر بھی دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں تو فرمایا جانے دو ان کو، کوئی پرواہ نہ کریں آپ ان کی، انہیں جانے دو، پھر انجام دیکھنے دو ان کو کہ دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا انجام کیا نکلا۔ فرمایا پھر تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے ذمہ تو کوئی الزام نہیں، آپ نے دعوت دے دی، دلائل سمجھا دیے، سب کچھ بتا دیا، اس کے باوجود بھی اگر نہیں مانتے تو فرمایا جانے دیں۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہی فرما دیں۔ جو مومن ہوتا ہے جتنا بھی گناہ گار ہو، بدکار ہو، آخر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہوتی ہے۔
کہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، لیکن میرا نبی اعلیٰ ہے، میرا پیغمبر اعلیٰ ہے، رحمت للعالمین ہے، میرے لیے شفاعت فرمائیں گے، میری نجات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رخ انور پھیر دیا تو پھر کیا بنے گا؟ تو جن سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے میرے پیغمبر ان کو جانے دو، آپ پرواہ نہ کریں، انہوں نے چھوڑ دیا آپ کے دامن، خود چھوڑ دیا۔ تو جنہوں نے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا تو انہوں نے اپنا نقصان کیا، بہت بڑا نقصان کیا۔ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیں، واعظ کرتے رہیں۔ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، جو مومن لوگ ہوتے ہیں، ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کو نصیحت نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ان کی زندگی کا مقصد، حیات کا مقصد، تخلیق کا مقصد میری عبادت ہے، باقی تو ضروریات زندگی ہیں۔ جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور میں نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان سے رزق نہیں چاہتے، رزق طلب نہیں کرتا میں ان سے کہ مجھے رزق کما کر دو، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے یہ کھانا کھلائیں۔ جس طرح دنیا میں امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے خادم ہوتے ہیں، ان کو محنت مزدوری پہ لگاتے ہیں، پھر آمدن ہوتی ہے، پھر جو ہے نا یہ عیش کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہمارے متعلق گمان نہ کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے رزق نہیں چاہتے کہ ہمیں رزق کما کر دو، مال و دولت کما کر دو، ہماری ضروریات پوری کرو۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ لوگ ہمیں کھانا کھلائیں۔ فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی رزاق ہے، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، اسے کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، ساری مخلوقات کو رزق دینے والا، تمام ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے۔ ذو القوۃ المتین، جو مستحکم قوت کا مالک ہے، بڑی مضبوط مستحکم طاقت والا ہے، قوت والا ہے، تمام اختیارات حاصل ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، نافرمانی اختیار کی ہے، فرمایا کہ ان کے لیے وہی سزا مقرر ہے جو ان سے پہلے ساتھیوں کے لیے سزا مقرر تھی۔ کفر کا انجام وہی ہے، گمراہی کا انجام وہی ہے جو ان کے پہلے ساتھیوں کے لیے سزا مقرر تھی۔ ان پر بھی عذاب آیا، ان پر بھی عذاب آئے گا، ان کے لیے سزا مقرر ہے، عذاب مقرر ہے، آ کر رہے گا۔ فلا یستعجلون، ان کو چاہیے کہ یہ جلدی نہ مچائیں، عذاب کو جلدی نہ طلب کریں، جلدی نہ مچائیں، عذاب کا مطالبہ نہ کریں۔ عذاب آ گیا تو بات ہی ختم، ابھی فرصت ہے، مہلت ہے، توبہ کر لو، سوچ لو، اور کر لو، عذاب کو جلدی نہ مانگو۔ عذاب آ گیا تو پھر تو کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا، مہلت ختم ہو جائے گی۔ فوائل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافر لوگوں کے لیے اس دن بہت بڑی خرابی ہوگی، بہت بڑی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، جس دن کا ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہوگی، بہت نامبارک دن ثابت ہوگا ان کے لیے۔
بہت بڑا نقصان ہوگا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی ان کے لیے جنہیں کفر اختیار کیا۔ تو یہ سورہ زاریات کا آخری درس تھا۔ دعا ہے کہ اس سورۃ کریمہ میں ہم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئندہ جو صورتیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، خاص اپنی مہربانی سے ان کا ترجمہ تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔